بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عابدی وظائف چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائیو، آج پھر آپ کی خدمت میں دفینہ خزانہ نکالنے کے متعلق بہت ہی پاورفل ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہے تو آپ کو یقیناً 100% کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیو، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے بھائیو، آج کل دور حاضر میں بہت سی جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کھیت پر صاحب خزانہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا دفنایا ہوا خزانہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح کی ٹوٹل غلط فہمی اور جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ضرور آپ بنے رہیے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں، اگر واقعی میں خزانہ موجود ہے تو اسے کیسے نکالا جائے، اور اگر نہیں موجود ہے تو وہ بھی آپ کیسے پتہ لگائیں۔ اور میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج دور حاضر کا زمانہ کچھ اور ہے، اور کچھ گلدستہ زمانہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس بہت سی دولت ہوتی تھی، خزانہ موجود ہوتا تھا، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہونے کی وجہ سے وہ اپنے عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، اپنے جو وارث ہیں ان کو تک وصیت نہیں کر پاتے، اور جو خزانہ ان کے پاس موجود رہتا تھا وہ زمین میں دفن کر دیتے، اور وہ خزانہ آج بھی کئی جگہ زمین میں موجود ہے، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ میں ان کو بتا دوں، فلاں کو بتا دوں، فلاں کو بتا دوں، اور انہی کی جو نسلیں ہوتی ہے ان میں سے پھر وہ خواب کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر آپ نکالنا ہی چاہتے ہیں خزانہ، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں جگہ پر خزانہ 100% موجود ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب سے پہلے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس ویڈیو میں کوئی ایسا کمنٹ نہ کرے کہ اگر آپ اتنا ہی بڑے پہنچے ہوئے عامل ہے تو آپ خود اپنے لیے خزانہ کیوں نہیں نکال لیتے۔ میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں شریعت کا ہر عمل کروں، اور جتنا علم ہے اتنا ہی عمل کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک عامل بھی ہوں۔ عملیات کی دنیا میں نے قدم رکھا ہے، اور عملیات کے متعلق میں بہت سی چیزوں کا نالج رکھتا ہوں، اور بہت سی لوگوں کی فرمائش پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کہیں لوگ بہت سی جگہ پہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے عامل کو بلایا، انہوں نے مرغا کاٹا، کپڑا بچھایا، عطر لگایا، نیمبو کاٹے، اور ہمارا 2000 5000 کا خرچہ ہوا اور کچھ نہیں نکلا۔ تو انہی ساری وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے فراڈ عاملوں سے بچے، ایسے 420 لوگوں سے بچے، اور اگر آپ کو یقین ہے تو آپ میرے اس بتائے ہوئے طریقے پر خود ہی عمل کریں اور خود ہی دفینہ خزانہ نکال سکتے ہیں۔ تو بنا سمے گوائے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ طریقہ سماعت فرمائیے۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، میں آپ کو سب سے پہلے تو اس عمل کا طریقہ بتا دوں، اور اس کا ٹائم بتا دوں کہ اس کا کون سا ٹائم ہے۔ تو آپ کو اسے صرف 4 دنوں میں ہی کرنا ہے۔ وہ 4 دن جمعرات، جمعہ اور اتوار اور بدھ کا دن ہے۔ ان چاروں دنوں کی رات میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ رات کا وقت چنیں۔ اب آپ اس چاروں دنوں میں سے کس دن عمل
کرنا چاہتے ہیں، آپ جس دن بھی اس عمل کو کریں، مثلاً آپ جمعہ کے دن اس عمل کو کر رہے ہیں تو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعہ کی رات کہلائے گی۔ مثلاً آپ بدھ کے دن اس عمل کو کر رہے ہیں تو منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ بدھ کی رات کہلائے گی۔ تو آپ اسی حساب سے اس عمل کو کریں۔ اور میں آپ کے لیے اب یہ بتا دوں کہ اس عمل کے لیے آپ کو 8 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ کو بولتا ہوا دیسی مرغے کی ضرورت پڑے گی، اور مرغے کا رنگ لال ہو یا بلیک ہو۔ اور میرے بھائیوں، آپ ایک اچھا بولتا ہوا مرغا لے آئیے، اور اگر آپ کو کسی وجہ سے دیسی مرغا میسر نہ ہو تو جو پولٹ کے جو فارمی مرغے ہوتے ہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک مجبوری کے تحت، لیکن بہتر ہے کہ آپ مرغا لائے، دیسی لائے، اور اس کا کلر لال ہو یا کالا ہو، اور مرغا ہی ہونا چاہیے، مرغی نہیں چلے گی۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے آدھا میٹر لال کپڑا۔ آپ کو آدھا میٹر لال کپڑا لینا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے گلاب جل کی شیشی۔ ایک گلاب جل کی شیشی آپ کو اپنے پاس رکھنی ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ایک عطر کی شیشی ہے، چاہے وہ عطر مجموعہ 96 ہو، کالا بوت ہو، سلما عطر ہو، کون سا بھی عطر ہو، ایک اچھا سا عطر ایک آپ عطر لے لیں۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ ہے بیسن کے لڈو، اور لڈو کے 9 پیس ہونے چاہیے۔ اور جو 6ٹی چیز ہے وہ ہے گلاب کے پھول، اور وہ 9 لڈو بھی آپ کو بیسن کے 9 لینے ہیں، اور گلاب کے پھول بھی آپ کو 9 لینے ہیں۔ اور جو 7ویں چیز ہے وہ 7ویں چیز ہے پان، جو کھانے کا پان ہوتا ہے، ایک پان آپ کو لینا ہے، اور ثابت پان لینا ہے، کٹا ہوا ٹوٹا ہوا بالکل نہیں چلے گا۔ اور جو آخری چیز ہے 8ویں چیز وہ ہے چھوٹی سپاری، جو کٹی ہوئی نہ ہو، چھوٹی سپاری ہو اور پوری سپاری ہو۔ جب آپ کے پاس یہ 8 چیزیں مکمل ہو جائے تو آپ جو ٹائم آپ کو بتایا ہے اس ٹائم پہ یہ سامان اپنے ساتھ میں لے کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ عمل کا طریقہ سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو جہاں آپ کو یقین ہے کہ یہاں خزانہ موجود ہے، تو جہاں خزانہ موجود ہے، جہاں آپ کھودنے والے ہیں وہاں سے 2 فٹ دور جو وہ لال کپڑا ہے، سب سے پہلے آپ وہ لال کپڑا بچھا دیجیے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے پاس گلاب جل کی شیشی ہے وہ گلاب جل کی شیشی اس کپڑے پر چھٹک دیجیے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے پاس عطر ہے، جو بھی آپ کے پاس عطر میسر ہے، وہ عطر آپ اس کپڑے پر چھٹک دیجیے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو بیسن کے لڈو آپ کے پاس جو 9 لڈو موجود ہے وہ لڈو اس کپڑے پر رکھ دیجیے۔ اور اس کے بعد آپ کو گلاب کے پھول اس کپڑے پر رکھنا ہے، اور اس کے بعد پان اور سپاری رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی چیز موجود ہے وہ رکھ دے۔ اور کوئی بھی ایک شخص جو وہ مرغا ہے وہ مرغا اپنے ہاتھ میں لے اور اس کپڑے پر رکھے، اور چھری اس کے گلے پر رکھے، اور بولے کہ آپ جو بھی ارواح ہے، چاہے آپ جنات ہو، چاہے آپ پری ہو، چاہے آپ موکل ہو، آپ کوئی بھی ہو، آپ کے قبضے میں یہ خزانہ موجود ہے، ہم آپ کو یہ مرغا اور یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری اور سے یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ اور یہ کہہ کر اس مرغے کے گلے پر چھری چلا دے، اسے حلال کر دے، اور اس کے فوراً ہی دوسرا شخص پاوڑا کدال جو اس کے پاس ہے اس سے کھودنا شروع کرے۔ کھودنا ضرور پڑے گا، دھیان رکھے کھودنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ یہ سارا ہی
जो प्रोसेस बताइए आप ये प्रोसेस कर दे और पूरा खजाना ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और ध्यान रहे इस अमल को करने से पहले जो मुर्गा काटने वाला है और खोदने वाला है, जितने भी शख्स इस अमल को कर रहे हैं, सब अपना हिसार ज़रूर करें। हिसार कौन सा करना है, तो हिसार की वीडियो हमने इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहे कि सबसे आसान और बेहतर हिसार आपके लिए कौन सा है, तो आप अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, चाहे वो दुरूद शरीफ कौन सी भी दुरूद शरीफ हो। अगर छोटी दुरूद ज़दल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माह व अहलुहु आपको याद है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद शरीफ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। हिसार का ध्यान लाजमी रखें और उसके बाद आप इस तरीके से इस अमल को करें, और इंशाअल्लाह अगर ख़जाना मौजूद है तो इंशाअल्लाह ज़रूर निकलेगा। और अगर इतना करने के बावजूद भी अगर नहीं निकलता है तो फालतू अपना दिमाग ना चलाए, फालतू आमिलों के चक्कर में ना पड़े, और बेहतर है कि आप इस ख्याल को तर्क कर दें और अपने कामकाज पर ध्यान दें। अगर आपके मुकद्दर में ये होगा तो आज नहीं कल कभी भी वो आपके ख्वाब में आएगा, वो किसी भी रूप में आए, और उस वक्त अगर आप खोदेंगे तो आपको इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाअल्लाह ख़जाना निकलेगा। और अगर ये सारा अमल करने के बाद आप ये ख़जाना खोदते हैं और अगर निकल आता है तो आप पर लाजमी है कि आप इस ख़जाने के 4 हिस्से करें। जो पहला हिस्सा है वो गरीब फ़कीर मिस्किनों में बांट दे, और जो दूसरा हिस्सा है वो मस्जिद मदरसों में, और जो दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं, उलमाए किराम है, आप उनमें तकसीम कर दे। और बाकी के जो 2 हिस्से बचे हैं वो हिस्से आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरे भाइयों, आपको ये टोटल तरीका बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको बआसानी तरीके से सब कुछ समझा पाए होंगे। अगर इसी के मुतालिक आपके माइंड में कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप उसे देखें और अच्छे अमल आप करें और फ़ायदा उठाएं। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।